السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کو اپریل فول کی حقیقت اور منانے کا شرعی حکم بتاؤں گا کہ کیا پورا معاملہ ہے، تو لاسٹ تک ہمارے ساتھ میں بنے رہیں۔ تو سائل سوال کرتا ہے کہ 1 اپریل کو دنیا بھر میں عملی مذاق اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس میں جہاں مغربی اقوام شامل ہوتی ہیں، مسلمان بھی پیچھے نہیں رہتے۔ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے سنگین جھوٹ بولے جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اپریل فول منانا اور اس قسم کا مذاق کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ السائل محمد نصر اللہ رحیم یار خان۔ تو دوستو، اس کا جواب آتا ہے، اپریل فول کے متعلق کافی سوالات آئے ہیں اور اس میں عام طور پر مسلمان لا علمی کے بنا پر شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا جواب تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ آج کا مسلمان مغربی افکار اور نظریات سے اتنا مرعوب ہو چکا ہے کہ اسے ترقی کی ہر منزل مغرب کی پیروی میں ہی نظر آتی ہے۔ ہر وہ قول و عمل جو مغرب کے ہاں رائج ہو چکا ہے، اس کی تقلید لازم سمجھتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اسلامی افکار کے موافق ہے یا مخالف۔ حتیٰ کہ یہ مرعوب مسلمان ان کے مذہبی شعار تک اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپریل فول بھی ان چند رسوم و رواج میں سے ایک ہے جس میں جھوٹی خبروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کا جانی و مالی نقصان کیا جاتا ہے۔ انسانیت کی عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر کبھی سے کبھی حرکت سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا ہے۔ اس میں شرعاً و اخلاقاً بے شمار مفاسد پائے جاتے ہیں جو مذہبی نقطہ نظر کے علاوہ عقلی و اخلاقی طور پر بھی قابل مذمت ہیں۔ اپریل فول کی تاریخ۔ اپریل فول کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام اور مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اسپین پر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا، آئے روز قتل و غارت کے بازار گرم کیے۔ بالآخر تھک ہار کر بادشاہ فرڈینڈ نے عام اعلان کروایا کہ مسلمانوں کی جان یہاں محفوظ نہیں، ہم نے انہیں ایک اور اسلامی ملک میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو مسلمان وہاں جانا چاہیں ان کے لیے ایک بحری جہاز کا انتظام کیا گیا ہے جو انہیں اسلامی سرزمین پر چھوڑ آئے گا۔ حکومت کے اس اعلان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اسلامی ملک کے شوق میں جہاز پر سوار ہو گئی۔ جب جہاز سمندر کے عین درمیان میں پہنچا تو فرڈینڈ کے فوجیوں نے بحری جہاز میں ذریعہ بارود سوراخ کر دیا اور خود بحفاظت وہاں سے بھاگ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز غرق ہو گیا۔ عیسائی دنیا اس پر بہت خوش ہوئی اور فرڈینڈ کو اس شرارت پر داد دی۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا۔ آج یہ دن مغربی دنیا میں مسلمانوں کو ڈبونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ ہے اپریل فول کی حقیقت۔ مسلمانوں کا اپریل فول منانا جائز نہیں کیونکہ اس میں کئی مفاسد ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ اس میں غیر مسلموں سے مشابہت پائی جاتی ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں، اندیشہ ہے کہ ان کا انجام بروز قیامت یہود و نصارہ کے ساتھ ہو۔ ایک واضح قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنا شریعت اسلامی میں ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے، نیکی جنت لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس دن جھوٹ کی بنیاد پر بسا اوقات دوسروں کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، جو اشد مذموم و حرام ہے۔ حدیث میں ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اس دن مذاق میں دوسروں کو
को डराया धमकाया भी जाता है जो बसा औकात जानलेवा भी साबित होता है। इसका अंदाज़ा 2 अप्रैल के अखबारात से लगाया जा सकता है। गर्ज इस फेल में कई मफासिद पाए जाते हैं, लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस कभी फेल से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ, और हुकूमत वक्त को भी इस पर पाबंदी लगाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जवाब था मौलाना इलियास घुम्मन साहब की तरफ से, जो उनसे किसी ने सवाल पूछा था अप्रैल फूल के मुताल्लिक। और दोस्तों, वाक़ईतन हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ है। बहुत सारे लोगों को आज से पहले पता ही नहीं था कि अप्रैल फूल क्या है, इसकी क्या हकीकत है, लेकिन मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने जवाब दे करके वाकई बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब दोस्तों, हम अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन कराची का फतवा भी इसके बारे में जान लेते हैं कि वो हज़रात इसके बारे में क्या कहते हैं। तो एक साहिल सवाल करता है, क्या अप्रैल फूल मनाना दुरुस्त है? तो इसका जवाब आता है, अप्रैल फूल की रस्म मगरिब से हमारे यहाँ आई है और ये बहुत से कबीरा गुनाहों का मजमुआ है। नंबर 1, इस दिन सरी झूठ बोलने को लोग जायज़ समझते हैं। झूठ को अगर गुनाह समझकर बोला जाए तो गुनाह कबीरा है, और अगर उसको हलाल और जायज़ समझकर बोला जाए तो अंदेशा कुफ्र है। झूठ की बुराई और मजम्मत के लिए यही काफ़ी है कि कुरान करीम ने झूठ बोलने वालों पर खुद लानत फरमाई है। गोया जो लोग अप्रैल फूल मनाते हैं वो कुरान में मलऊन ठहराए गए हैं और उन पर खुदा की, रसूलों, फरिश्तों की और इंसानों की और सारी मखलूक की लानत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को पता चल गया होगा कि अप्रैल फूल की क्या हकीकत है, इसका मनाना कैसा है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ साथ में पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो भाई बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।